دیکھیے رمضان کے مہینے میں بھی فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، لیکن تراویح کی پابندی کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں تراویح کی پابندی جماعت کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ظہر اثر چھوٹ جاتی ہے لیکن برابر تراویح کی جماعت ادا کریں گے نگر مسجد میں۔ دیکھیں اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں یہ نصیحت ملی، یہ پیغام ملا کہ ہم پوری زندگی فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ جب تراویح کی پابندی کرتے ہیں ہم پوری مہینہ، تو اس سے زیادہ افضل فرض نماز ہے، تو فرض نمازوں کی ہمیشہ پابندی کریں، مرتے دم تک کریں۔ یہ پیغام دے رہی ہے یہ مہینہ اور یہ رمضان۔ اسی طرح دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہر حرام چیز سے بچتے ہیں، غلط چیز سے بچتے ہیں، حرام کمائی سے بچ جاتے ہیں، غلط چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہر گناہ سے ہم بچتے ہیں، یہاں تک کہ حلال چیزوں سے بھی پرہیز ہم کر لیے جاتے ہیں۔ حلال چیز کھانا پینا یہ حلال ہے، اس سے بھی پرہیز کر جاتے ہیں۔ گناہ تو گناہ وہ تو چھوڑ دیجیے آپ، بلکہ حلال چیز سے بھی ہم بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں سوچا اپنے یہ ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے؟ حلال چیز کھانا پینا حلال، لیکن اس سے بھی پرہیز کر جاتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں ذہن میں بات کیا آتی ہے؟ صبح سے شام تک کا تو مسئلہ ہے ہی، صبح سے شام تک کا مسئلہ ہے، بس ذرا سا بھوک پیاس کو برداشت کر لو، پھر تو انشاءاللہ اور بھی آفتاب ہوگا، وقت مغرب کا ہوگا، ہمارے لیے وہ سب حرام چیزیں جو حرام تھیں اب تک حلال ہو جائیں گی۔ کھانے پینے کی اشیاء چیزیں سب چیز ہم آرام سے کھائیں گے، رگیں تر ہو جائیں گی، پیاس بجھ جائے گی، بھوک مٹ جائے گا، سب چیز کو کھانا شروع کر دیں گے ہم۔ چند گھنٹے واقعی ذرا سا برداشت کر لو، یہ ذہنی بات ہوتی ہے نا، تبھی تو ہم بھوک پیاس کو برداشت کر نہیں آتے۔ کیوں؟ چند گھنٹوں کی بات ہے صبح سے شام تک۔ دراصل صبح سے شام تک کا یہ روزہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ ہم پوری زندگی بلوغت سے لے کر موت تک ہم روزہ کی حالت میں رہیں۔ اس طرح گناہوں سے بچنے کے لحاظ سے اور نیک اعمال کرنے کے لحاظ سے، اس طرح ہم بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور غربت نہیں کرتے ہیں، تب تک صبح سے شام تک اسی طریقے سے ہم پوری زندگی روزے کی حالت میں رہیں، گناہوں سے بچنے کے لحاظ سے اور نیک اعمال کرنے کے لحاظ سے۔ اور اسی کا اشارہ اللہ کی نبی نے بھی کیا حدیث پاک کے اندر میں۔ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، اذا افطر فرح وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ یہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو دنیا کے اندر جب وہ روزہ کھولتے ہیں، خوشی کیا ہوتی ہے؟ چلو ہم پورا دن بھوک پیاس برداشت کیے، اب وقت آ رہا ہے افطار کا، اب روزہ کھولیں گے، اب میری پیاس بجھ جائے گی، اب میری بھوک مٹ جائے گی، اسے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوشی عام ہے، سب کو حاصل ہوتی ہے، وہ روزے دار اصلی ہو یا نقلی ہو، وہ روزے دار اہل حق ہو یا اہل باطل میں سے ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ خوشیاں جو ہوتی ہے افطاری کے وقت میں سب کو ہوتی ہے، بلکہ یہ خوشیاں ان لوگوں کو بھی نصیب ہوتی ہے جو بے روزے دار ہیں۔ چلو وقت کھانے کا آ رہا ہے، اب تک تو کھائے پیے نہیں، اب قسم کی غذا آئیں گے، اب میں کھاؤں گا۔ لیکن دوسری خوشی پر ذرا غور کیجیے، دوسری خوشی۔ اس کے بعد کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خوشی تو یہاں ملتی افطار کے وقت میں، ایک خوشی کب ملے گی؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، ایک خوشی ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہاں جائے گا اور وہ روزے کا اجر کو دیکھ کر، روزے کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ یہ خوشی کس کے لیے ہے؟ خود روزے دار کے لیے ہے، خود اہل ایمان کے لیے ہے، جو پوری زندگی روزے کی حالت میں رہے، جو پوری زندگی روزے کی حالت میں رہے، گناہوں سے پرہیز کرے، نیک اعمال میں آگے رہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، دراصل یہ روزہ پیغام دیا صبح سے شام تک کہ ہم بلوغت سے لے کر موت تک جس طرح غروب آفتاب ہوتا ہے ہم افطار کر لیتے، اسی طرح ہم جب ہماری زندگی کا غروب آفتاب ہو جائے گا، جب افطار کا وقت آئے گا، ہماری افطار کا مطلب ہے موت،
جب تک ہم زندہ ہیں یہ روزے کی حالت میں ہیں، پھر افطاری کب آئے گی؟ افطار کا وقت ہماری موت ہوگی، جہاں موت آئے گی تو ہماری افطاری کا وقت ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا وقت ہوا افطار کا، جب جس طرح دنیا کے اندر میں ہمارے لیے دن کے اندر میں وہ حرام چیزیں کر دی گئی تھی، کھانا پینا افطار میں حلال ہو گئی، اسی طرح پوری زندگی جو چیزیں حرام تھی میرے لیے موت کے وقت میں، موت آتے ہی وہ ساری چیزیں حلال کر دی جائیں گی اور آپ بالکل خوش ہو جائیں گے اور آپ بالکل آزاد کر دی جائیں گے۔ خود اللہ کی نبی نے کہا کہ یہ موت جو ہے، موت اہل ایمان کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ کس طرح ہے؟ تحفہ کیسے ہے؟ تحفہ اس طرح ہے جب تک دنیا میں انسان رہتا ہے، مومن قید خانے میں رہتا ہے، ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، ہر گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، جیسے ہی موت آتی ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوشیاں کسے ملے گی؟ یہ خوشیاں اسے ملے گی جو اصلی روزے دار ہوں، جو پوری زندگی روزے کی حالت میں رہے۔ اسی طرح دیکھیں رمضان میں ہم روزوں کے لیے ایک سحری کا بھی عمل کرتے ہیں، سحری بھی ہم کھاتے ہیں، اور سحری کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی ترغیب کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سحری کھاتے ہیں فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پینا ہو، تو دیکھیں بھوک ہو یا نہ ہو، پیاس ہو یا نہ ہو، حکم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کو سحری کھانا ہے۔ حالانکہ دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سحری کے بغیر بھی آپ کا روزہ بالکل درست ہے کہ نہیں؟ بالکل درست ہے، اس میں نقص نہیں ہوگی، اس میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ سنت کو پوری مہینہ ادا کرتے ہیں۔ کب ادا کرتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر۔ یہ پیغام کیا ملا؟ سحری سے پیغام کیا اللہ دینا چاہ رہا ہے؟ کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ سکھانا یہ چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس طرح تم پوری ایک مہینہ رمضان میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر سنت کو زندہ کیا کرتے تھے، سحری کھاتے تھے، اور سحری کھانے کے بعد فرض نماز کے لیے جاتے تھے، فجر کی نماز کے لیے ادا کرتے تھے، جاتے تھے مسجد میں۔ اسی طرح پوری زندگی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، استغفار کیا کرو، کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا قیمتی لمحات ہوتے ہیں، یہ اوقات بڑی فضیلت کا وقت ہے۔ اور اس کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آسمان پر ہر رات کے آخری پہر میں پہلی آسمان پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کون ہے جو مجھ سے سوالات کرے تو اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے تو اسے قبول کروں۔ اللہ کی آواز لگاتا رہتا ہے جہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے رات کا آخری پہر بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا فضیلت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں جاگ لینا، اٹھ کر اپنے آپ کو بیدار کر لینا، یہ اہل جنت کی پہچان ہے، اہل جنت کی نشانی ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے، مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے یہ۔ تو سحری ہمیں یہ بتلا رہا ہے، یہ سکھلا رہا ہے، جس طرح بھوک آپ کو نہ ہو، پیاس آپ کو نہ ہو، پھر بھی آپ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر ایک کھجور ہی کھا لیتے ہیں، ایک گھونٹ پانی ہی پی لیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ پوری زندگی، پورے اوقات اور پوری زندگی موت تک رات کے آخری پہر میں اٹھے، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اپنے مغفرت کرائیے۔ مغفرت کا وقت باقی ہے، موت تک باقی ہے، یہ تو مہینے کے لحاظ سے ہے نا، لیکن موت تک مغفرت آپ کی ہوتی رہے گی۔ تو یہ ان اوقات میں سے ایک وقت رات کا آخری پہر کی۔ تو سحری ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ سے گلگلانا ہے، کب؟ رات کے آخری پہر کو اٹھ کر۔ اور دراصل یہ ساری چیزیں تیاری ہے فجر کی نماز کے لیے۔ دراصل اگر دیکھنا چاہیں گے آپ کی تیاری ہے فجر کی نماز کے لیے۔ کیوں اٹھانا چاہ رہا ہے تبارک و تعالیٰ آپ کو سحری کے لیے؟ تاکہ آپ سحری کھائیں، اللہ کو یاد کریں، سیدھا فجر کی نماز کے لیے جائیں آپ۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کے لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ساری تیاری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیں سحر کے وقت میں اٹھ جانا، بیدار کر لینا اہل جنت کی پہچان ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات میں ایک بات بڑی اچھی انداز سے بیان فرمائی ہے. جب یہ اہل جنت دنیا میں جو لوگ ہیں چلے جائیں گے جنت کے اندر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہے گا. قرآن میں موجود ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. کہ یہ جنتیوں جو جنت میں آ چکی ہیں جب یہ دنیا میں رہا کرتے تھے کانوا قلیلا من اللیل، راتوں کو بڑا کم سوتے تھے یہ لوگ، راتوں کو بڑا کم سوتے تھے. رات میں اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ بالاسحار، سحر کی وقت میں اٹھ کر استغفار کیا کرتے تھے. اس سے پتہ ہی چلا خصوصاً سحر کے وقت میں اٹھ جانا، اپنے آپ کو بیدار کر لینا، یہ اہل جنت کی پہچان ہے. اور جو سحر میں اٹھ جائے اس کی نماز فجر کی چھوٹ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، ایسا مان ہی نہیں سکتے ہم. تو فجر کی نماز بھی اس میں آ گئی، فضیلت وقت بھی اس میں آ گیا. اسی طرح دیکھیں سحری ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم دنیا میں بیدار رہیں، چوکنا رہیں، ہم پوری زندگی بیدار رہیں. ہم اس لیے کیسے؟ چونکہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ اس میں سوئے رہتے ہیں، بیدار رہتے نہیں ہیں. پوری دنیا میٹھی نہیں سوچی ہے اس میں، اکثر لوگ اس میں سوئے رہتے ہیں، غفلت کی شکار ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سحری کھاؤ، اڑ جاؤ. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے سبق کیا ملا؟ کہ ہم پوری زندگی بیدار رہیں، چوکنا رہیں. اس طرح ہم ایک مہینے میں چوکنا رہتے ہیں سحری کے وقت کے تعلق سے اور فجر کی نماز کے تعلق سے کہ نماز چھوٹ نہ جائے، سحری چھوٹ نہ جائے. ہم بیدار ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے بیدار ہونا ہے، مجھے جاگنا ہے. اسی طرح ہم پوری زندگی ہم بیدار رہیں، چوکنا رہیں، گناہوں سے بچنے کے لحاظ سے اور نیک اعمال کرنے کے لحاظ سے. کیونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے. اس میں لوگوں کی اکثریت غافل ہے، اللہ کو بھولی ہوئی ہے. تو ہمیں اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے. اسی کا حکم اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے کہ تم بیدار رہو، تم چوکنا رہو، تمہیں کوئی چیز غافل نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مال، آپ کی اولاد آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہٹا نہ دے، پھیر نہ دے. لیکن جو ایسا کرے گا، ومن یفعل، جو ایسا کر لیا، جو غافل ہو گیا دنیا میں، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے میں سے. حالانکہ اگر دیکھیے گا غفلت یہ اہل کفار کی پہچان ہے اور بیدار چوکنا اہل ایمان کی پہچان ہے. اسی طرح دیکھیں صحابہ کرام کی تعلق سے بڑی اچھی بات اللہ نے کی قرآن مجید کے اندر میں. کیا؟ جب صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے تو بازار میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں تھے. ایک جملہ ہے قرآن کا، کیا؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صحابہ کرام بارے میں کیا؟ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں کہ تجارت، خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی ہے. اس چیز سے، اقامت صلاۃ سے، نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے. کتنی عجیب بات دیکھی آپ، بازاروں میں ہیں، مارکیٹوں میں ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، لیکن لا تلہیہم، یہ غافل نہیں ہے جس سے نماز سے وقت ہوا فوراً نماز، مال کمایا زکات دینا، مال میرا نہیں ہے. کیوں کرتے تھے یہ؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن سے جس دن نگاہیں بکھرا جائیں گی، جس دن نگاہیں پلٹا دی جائیں گی. تو دیکھیں یہ دنیا غفلت کی ہے، لیکن ہمیں غافل نہیں رہنا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں بیدار رہنا ہے اس دنیا کے اندر. اسی طرح دیکھیں رمضان میں صبر کرنا سکھاتا ہے. رمضان کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم صابرین میں سے ہو جائیں، صبر کرنے والے میں سے ہو جائیں. خود دیکھ لیجیے آپ، روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم، اس کو ہم بولتے ہیں عربی میں صوم، روزہ، صوم یا صیام. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، ٹہر جانا. آپ کا صبح سے شام تک رک جاؤ، ٹہر جاؤ. اس سے روزہ
توڑ دینے والی اشیاء سے، کھانا پینا، قربت، مجامعت، اس سے بچ جانا۔ تو روزے کے معنی میں رکنا داخل ہے، اور رکنے کے اندر صبر داخل ہے۔ صبر کا معنی بھی رکنا ہوتا ہے، اور صیام کا معنی بھی رک جانا ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ پیغام دے رہا ہے رمضان، یہ روزہ، کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح ہم صبر کرتے ہیں روزے کی حالت میں، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اسی طرح ہم دین کے معاملے میں بھی صبر کریں۔ کسی کی لعن تان کو برداشت کر لیں، دین کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو جملے اگر بولتے تو اس کو برداشت کر لیا جائے۔ خالی برداشت روزے میں نہیں کرنا آپ کو ہے، بھوک پیاس نہیں۔ یہ پیغام دیا کہ ہر چیز کو برداشت کیا جائے۔ ذرا سے رشتے داروں کے اندر میں کچھ مسائل پیدا ہو جائیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، اسے ذرا سا معافی مانگ لیا جائے، وہ بات نہیں، معاف کر دو، معذرت کا ہوں، یہ بھی برداشت کی ایک نمونہ ہے۔ آپ ہی جھک جاؤ، آپ ہی سلام کر لو، بات بند ہے بہت دنوں سے، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، یا کسی اور لوگوں میں، رشتے داروں میں، آپ حل کر لیجیے، آپ چلی جائیے۔ آپ یہ ایک برداشت ہے، وہ بڑا ہمت والی چیز ہے۔ اپنے آپ کو جھکا نہیں جانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل سرنڈر کر جانا، یہ ایک قوت برداشت ہے کہ آپ کے اندر اتنے برداشت ہے کہ آپ جھک گئے، آپ پہلے مل لیے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا، ادھر سے دیا پیغام کہ ہم صابرین میں سے بنے، ہم صبر کرنے والے میں سے ہو جائیں۔ اور علماء کرام نے صبر کے 3 حصے بیان فرمائے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ صبر ہوتا ہے نیک اعمال کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی راہ میں، جناب محمد رسول اللہ کو ماننے میں جو بھی مصیبتیں آئیں، برداشتیں آئیں، یہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے میں جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اس کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی الجھن، ٹینشن، ذہنی انتشار، کسی کی وفات، کسی کا یہ مالی حالات سے کمزوری، اس کو برداشت کر لینا بھی صبر ہے۔ تو صبر کے 3 حصے۔ تو یہ پیغام کیا دیا؟ ہم صبر کرنے والے بن جائیں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، موت تک ہم صابرین میں سو جائیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے صابرین کی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا قابل حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یہ فضیلت ہے صابرین کی۔ اسی طرح دیکھیں رمضان کا پیغام یہ بھی ہے کہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، کیونکہ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو دراصل یہ احساس ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر میں، جس طرح ہم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو ایک دن 2 دن کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں بھوک پیاس۔ ہم تو صرف صبح سے شام تک، صرف رمضان تک کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ غذا کھا سکے۔ تو روزے کی حالت میں یہ احساس مجھے ہوتا ہے، کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو احساس کیا ہوا؟ ہمیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اور اس کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے دل کے اندر میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے صدقہ فطر کو نافذ کیا ہے۔ صدقہ فطر کو نافذ کیا ہے کہ ہر حال میں، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، کچھ بھی ہو، سب کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ یہ فرض ہے۔ کیوں؟ ہمدردی کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ آپ عید منائیں گے، وہ عید نہیں منائیں گے، ان کی خوشیاں نہیں ہیں، آپ فطر ادا کرو، دو سب کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ مل جائیں۔ تو دراصل یہ پیغام دیا صدقہ فطر کے اس عمل سے کہ ہمیں پوری زندگی غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہمدردی کرنا ہے۔ اسی طرح آخری پیغام، آخری بات، رمضان کا آخری پیغام یہ ہے، پیغام تو بہت سارے ہیں، آخری بات یہ ہے کہ ہم ہر عمل میں، ہر نیک عمل میں ہم 2 صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 2 صفت ہر نیک عمل میں، اخلاق ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، کچھ بھی ہو، ہر نیک عمل کے اندر میں 2 چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کون سی 2 چیز؟ ایک ایمان اور ایک احتساب۔ ایمان مانے یقین کامل، اللہ قبول کرے گا تو کرے گا۔ ایک احتساب یعنی کہ شوق، جذبہ، ثواب کی نیت سے عمل کیا جائے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے، قیام کے تعلق سے
اور شب قدر کے تعلق سے بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان کا کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں، یقین کے ساتھ، و احتسابا ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ یہی بات اللہ کے نبی نے کہی تراویح کے تعلق سے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح خود اللہ کے نبی نے کہا شب قدر کے تعلق سے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل کیا شب قدر میں ایمان کی حالت میں، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیں تین حدیث میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، تینوں حدیث میں ایک ہی بات، ایمان احتساب، ایمان احتساب، ایمان احتساب۔ یہ ایمان احتساب کیا ہوتا ہے؟ ایمان معنی یقین، یعنی کہ ہر عمل کو آپ یقین کے ساتھ کیجیے، یقین کے ساتھ۔ اللہ قبول کرے گا تو کرے گا، یقین ہونا چاہیے آپ کے اندر میں۔ روزہ رکھیں، یقین دل میں رکھیے اللہ قبول کرے گا، لیکن شرائط کے ساتھ، اچھے انداز سے، سنت کو لے کر، بدعتی انداز سے نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، ہر نیک عمل میں ایمان کو لائیے، یقین کو لائیے، یقین اللہ کرے، یقین آپ کو ہو اللہ قبول کرے گا تو کل کر رہے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز ثواب کی نیت ہو، آپ کے اندر یہ شوق ہو، یہ طلب ہو کہ ہم نیک عمل کریں، میرے اندر یہ تمنا پیدا کریں، آپ کے ثواب کی نیت سے ہم ایسا کر رہے ہیں، اللہ مجھے ثواب دے گا تو دے کر رہے گا اللہ ثواب، اس میں شک پیدا نہیں ہو، ایک یقین ہو، ثواب کی نیت سے کرے گا، اللہ ثواب دے گا تو دے گا۔ روزہ میں جو ثواب ہے دے گا، تلاوت کا ثواب ہے دے گا، اخلاق کا ثواب ہے وہ دے گا، تو ثواب کو لینے کی نیت سے، اس کی تمنا میں، اس کی شوق میں اپنے عمل کیجیے۔ تو یہ دو صفت ہر چیز میں پیدا کرنے کی کوشش کریے آپ۔ تو یہ ہے آپ کا مختصر میں پیغام رمضان۔ رمضان کا پیغام ہمیں یہ دیا، ساری چیزیں آپ کو موت پر کرنا آپ کو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی رمضان جیسا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سے دوبارہ آئندہ رمضان میں ہمیں توفیق مل جائے، اس کی نصیب مل جائے کہ ہم رمضان میں بھی ہم نیک عمل کریں، اور رمضان ہم کو پالیں اور ہم بھی رمضان کو پالیں۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک